السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور ایک ایسے سوال کا آج جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میرے دماغ میں آ گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ امریکہ اس وقت 1000 ارب ڈالر جو ہے وہ سال کے اپنی فوج پہ خرچتا ہے، اپنے ڈیفنس پہ کہہ لیں، افواج پہ کہہ لیں۔ اس کے مقابلے میں جو ایران ہے وہ 10 ارب ڈالر، یعنی کہ اگر 1000 روپے سمجھ لیں آسان زبان میں امریکہ خرچتا ہے تو ایران 10 روپے خرچتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ 1000 روپے خرچنے والا 1000 ٹریلین ڈالر ٹریلین ڈالر خرچنے والا جو امریکہ ہے وہ کیوں نہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنا کنٹرول ایران سے لینے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ ایران کے نے 40 دن سے ان کا کنٹرول ہے، ان کی ناکہ بندی ہے، اور وہ امریکہ نے اپنا پورا زور لگایا۔ انہوں نے نیٹو ممالک سے کہا، فرانس سے کہا، اٹلی سے کہا، چائنا سے کہا، سب سے کہا ہے ختم کرو جی یہ ناکہ بندی جو ایران نے کر دی ہے۔ دنیا کا 20-25% جو کھاد اور تیل ہے اس کی سپلائی رکی ہے، دنیا کی اکانومی خراب ہو جائے گی کیونکہ کوئی ملک نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ سوال پڑتا تھا جو میرے دماغ میں تھا کہ ایسی وہ کون سی پاور تھی ایران کے پاس یا ہے کہ وہ اتنی بڑی جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے اس کے آگے کھڑا ہے، اور وہ سمندر وہ تقریباً 33 کلومیٹر کا وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، 33 کلومیٹر کا اتنا چھوٹا سا جو فاصلہ ہے اس کو کیوں نہیں امریکہ اپنی مائٹ کے ساتھ خالی کرا سکا اور دنیا کا راستہ بن سکا؟ تو اس کا جواب ہم اس ویلاگ میں ہم تلاش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایران کی جو آج کی سچویشن ہے وہ آج کی نہیں ہے۔ وہ ایران کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 47 ایئر سے یہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک دن آنا ہے کہ اسرائیل نے، امریکہ نے یہاں کے پانی پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو ایک تو جو میں پہلا آرگومنٹ جو پہلے چیز مجھے سمجھ آئی کہ ایرانیوں نے ایک کوئی نئی ان کی کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے کوئی حملہ کر دیا۔ یہ چیز کا ان کو بڑی دیر سے پتہ تھا کہ یہ دنیا کی ایک بہت سینسٹیو ایریا ہے جہاں سے دنیا کی سپلائیز جاتی ہیں، کھاد کی، گیس کی، پیٹرول کی، لائف لائن ہے قسم کی دنیا کی، اور اس سے دنیا ہل جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاص قسم کی اپنی جو سمندری فوج ہے اس کے لیے کام کیا۔ یہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 4 کون سے سٹیپ ہیں جس وجہ سے ٹریلین ڈالر کی جو اکانومی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے، اور خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس پہ ساری دنیا کے ماہرین متفق ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑی ملٹری مائٹ نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ایک چھوٹے سے یہ جو ناکہ بندی اس کو ختم کر سکی؟ تو ایرانیوں نے ایک بڑی خوبصورت پلاننگ کی۔ انہوں نے اپنی ویکنیسز سمجھ کے، اپنی پابندیوں کو سامنے دیکھ کے اپنی ساری صورتیں 4 کام کیے جو انٹرسٹنگ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی بوٹس بنائی ہیں۔ وہ بوٹس سپیڈی بوٹس ہیں جو سمندر کی سپیڈ میں اس کو کہہ لیں کہ وہ 250 اور 300 میں کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا، جو سمندر کی سپیڈ ہے اس میں وہ چلتی ہیں، بہت تیز ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ اس میں 1 یا 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنا تار پیٹو بھی رکھ لیتے ہیں، آپ میزائل بھی رکھ لیتے ہیں، آپ گن بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑا یہ اتنی چھوٹی بوٹس ہیں کہ یہ سسٹم میں نہیں آتی ہے۔ اس کو جس طرح بڑا دنیا کے بڑے جو بحری جہاز ہیں، جو بڑے مسائل ہیں اس میں یہ ٹریس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایرانیوں نے ان کی اور دوسری جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ان کا جو ساحل ہے، خاص طور پہ جہاں پہ یہ جہاز گزرتے ہیں وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ پہاڑوں میں آرام سے چھپائی جا سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹس، اور آپ اٹیک کریں اور پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک دم یہ پہاڑ سے نکلیں گی، اور اتنی چھوٹی ہیں کہ یہ سسٹم ان کو جو ریڈار ہیں ان کو بڑی مشکل سے ٹریس آپ کرتے ہیں، تو یہ آ کے اٹیک کر دیتی ہیں آپ پہ۔ اور انہوں نے پہلے بھی اس سے کامیاب بہت بڑی جو نیویز تھی ان سے ان بوٹ سے ان سے لڑائی کی۔ تو یہ تو پہلا وہ سیکرٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو امریکہ جس کے لیے پریشان ہے، جسی وجہ سے نیٹو ہو گیا، امریکہ ہو گیا، دنیا کی سب سے جو تاریخی مائٹس تھیں وہ کوئی بھی نہیں ایران کے سامنے نہیں ہے کہ نہیں ہم نے آگے ایکسپوز نہیں کرانی اپنی نیوی کو۔ ہمارے اربوں روپے کے جہاز ہیں، وہ انہوں نے 1-2-5-6 ہزار ڈالر کے میزائل مار کے فارغ کر دینا ہے۔ تو دوسری ایک اور انہوں نے بوٹ بنائی ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی فاسٹ بوٹ ہے۔ وہ ایسی بوٹ ہے جس میں ہیومن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کو ایسا ڈیزائن کیا کہ وہ بغیر انسان کے چلتی ہے۔ اس کا بھی وہی والا کام ہے جو میں پہلے والا بتایا۔ تو پہلے ان کی 2 ایسی تیز اسٹرونگ قسم کی ان کے پاس بوٹس ہیں، ایک تو بہت سپیڈی ہیں، چھوٹی ہیں، اور یہ سسٹم میں آتی نہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو 2 اس طرح کے ان کے ویپن ہیں جس کے آگے ویسٹ جیسا، امریکہ جیسا آل مائٹی
جس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی طاقت کا، تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز جو انہوں نے کی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے سب مرین، منی سب مرین۔ ایرانیوں نے کوئی ایسی کوئی چھوٹی ننھی منی سی سب مرین بنا لی ہے، اس کے مقابلے میں جو امریکن سب مرین ہے وہ اٹامکس ہیں، وہ ایٹمی ٹیکنالوجی سے چلتی ہیں، وہ ایک پورا ان کا ایک پروٹوکال ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں، ان کا ایک ریکارڈ ہے، وہ بڑی خطرناک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یہ جو منی سب مرین ہے یہ کوئی عجیب چھپی سی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی انہوں نے سب مرین بنا دی ہیں، ان کا بھی وہی مسئلہ ہے، ان کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ چھپی رہتی ہیں۔ جس طرح میں نے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، 900 کلومیٹر کا ایران کا جو ساحل ہے اس میں یہ جو بوٹس ہیں، یہ منی ان کی سب مرین ہے، وہ انہوں نے ایسا جو ہل ایریا ہے انڈر گراؤنڈ انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ ایک دم یہ پہلے ایکسپوز نہ ہو، ایک دم یہ جنگ کی صورت میں، اٹیک کی صورت میں سامنے ہے، دشمن کا نقصان کرے اور پھر چھپ جائیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ان کا اگر نقصان بھی ہو جائے، اگر کوئی بوٹ آپ کی چلی بھی جاتی ہے، اگر آپ کا منی سب مرین جو ہے وہ آپ نقصان بھی کر لیتے ہیں تو وہ $1000 میں بات ہو رہی ہے، $10,000، $20,000، $30,000۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کے جو بڑے شپ آئے ہیں، جو ان کے جو بڑے بڑے جو کیریئر تھے، وہ تو بلین اینڈ بلین ڈالرز میں ہے، کوئی $2 بلین کی آتی۔ اور اس اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگ کے شروع میں 3-4 بڑے جہاز آئے تھے امریکہ کے، بحری جہاز، جو ان کے بڑے مشہور زمانہ ان کے جو بحری بیڑے ہیں، مگر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد واپس کر لی، ان کو پیچھے بلا لی، اور ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہے۔ ایرانیوں کا یہی کلیم ہے کہ ہم نے ان کو میزائل مارے ہیں، ہم نے ان کو زخمی کیا، ہم نے ان کے جہازوں پہ حملہ کیا اور کامیاب ہوا ہے، اور امریکہ نے شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اور پیچھے کر کے کہ یہ تو مکمل تباہ آ جائیں گے، تو وہ وہاں سے وہ نکل گئے۔ تو یہ تیسرا ان کا ہتھیار تھا۔ چوتھا جو ہتھیار ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ مائنز کا ہے، وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور انہوں نے ایسی مائنز بنا دی ہوئی ہیں، اور اگر وہ 33 کلومیٹر کا جو ایریا ہے، ایرانیوں کو پتہ کہ ہم نے کہاں کا وہ مائنز رکھی ہیں، تو اس مائن کو صاف کرنے کے لیے جو شپ آئے گا اس پہ بھی یہ تینوں چیزیں اٹیک کریں گی۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک اسپیڈی بوٹ کا بتایا، ایک ایسی بوٹ بتائی ہے جس میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تیسرا یہ سب مرین ہے، تو ان کو صاف کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو ایرانیوں نے بڑے کم خرچے میں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سائنٹیفک ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایران کی یونیورسٹی میں فزکس جو سائنٹیفک سبجیکٹ ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے پڑھائے جاتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں کم ہی ایسا کلچر ہے کہ جب آپ سائنس پڑھیں، آپ فزکس پڑھیں۔ تو ایرانیوں نے بڑے کم پیسے میں اپنی 47 سالہ آپ کہہ لیں کنٹرول کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، مالی حالات کے باوجود، انہوں نے ایسا اپنا دنیا کی ٹاپ جو نیوی تھی اس کو انہوں نے اپنی ان 4 چیزوں سے انہوں نے روکا ہوا ہے، اور ابھی تک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو امریکہ ہے اس وقت بقول امریکہ کہ انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، مگر وہ ناکہ بندی جو ہے وہ گلف میں نہیں آتے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں نہیں ان کے جہاز آتے، وہ انڈین سی میں کھڑے ہیں، وہ انڈین اوشن میں کھڑے ہیں، وہ دور ہیں، تاکہ اگر ایران سے آپ نکل کے باہر آئیں گے تو پھر امریکہ آئے گا۔ امریکہ وہاں نہیں آ رہا، اور اس کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے انتہائی کم بجٹ کے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے ہتھیار اور ایسی تھریٹس پیدا کر لی ہیں کہ امریکہ کو $5,000، $10,000، $15,000 کے مقابلے کے لیے بلین، ملین، ٹریلین ڈالرز کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ایک چیز ہے جو دوسرا آپ کا جو دشمن ہے وہ 20-30 روپے میں بنائے، اور آپ کے اس کے 20-30 روپے کی نقصان کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے ہزاروں روپے لگانے پڑے۔ تو ایران کی 2 اسٹریٹجیز تھی، ایک تو بہت لو بجٹ پہ ایسے انہوں نے ہتھیار بنا لیے جس سے یہ امریکہ کی ٹاپ جو دنیا کی ٹیکنالوجی تھی اس کا جو بڑا پن تھا، ان کی جو سائنس تھی، جو ٹیکنالوجی تھی، انفارمیشن ٹیکنالوجی تھی، اس کا انہوں نے بجائے نقصان کیونکہ فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے اس حساب سے ایسی سادہ ٹیکنالوجی استعمال کی، چھوٹی ٹیکنالوجی استعمال کی، لو بجٹ شروع کی کہ اس سے وہ ڈیمیج ایک تھریٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ایک انالیسس تھا کہ ایک کویشچن بننا چاہیے، اور تھا بھی ہے، کہ ایسی کون سی طاقت ہے، ایسی وہ کون سی خفیہ پاور ہے جس نے ایران کا، کون سی ایسی دہشت ہے جس پہ یورپین یونین آگے نہیں آیا، نیٹو نہیں آیا، امریکہ جیسا مائٹ، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ملٹری مائٹ نہیں آئی، اتنی بڑی فائر پاور نہیں آئی، اتنی بڑی نیوی نہیں آئی۔ امریکہ کی تو اگر آپ لگائیں تو ان کے تو ہزاروں لوگ آلریڈی مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شپ تقریباً دنیا کے ہر اوشن میں ہیں۔ یورپ میں وہ 60-70 ہزار ان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ ان کے فوجی مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں۔ دنیا کا کوئی بڑا سمندر نہیں جہاں ان کے جہاز نہیں ہے، مگر اس ساری طاقت کے باوجود جناب وہ ایک چھوٹی سی جو اسٹیٹ ہے جو 33 کلومیٹر کا ایک فاصلہ ہے پانی کا، وہاں سے جناب ایران نے کہا 40 دنوں سے میری مرضی کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، دس از دیئر کنٹرول، اور انہوں نے اسٹیبلش کر دی ہے۔ 40 دنوں میں امریکہ اپنی ساری ڈسکشنز، وارننگ،
ٹویٹس اور گفتگو کے باوجود، اور اب آپ کو یہ بھی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ امریکہ کا نہ صرف ان کے کچھ جنرلز کو پتہ نہیں ریزائن لیا گیا ہے یا ان سے فائر کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ان کا نیوی کا بھی ایک ہیڈ ہے اس کو بھی فائر کیا گیا ہے یا اس سے ریزائن لیا گیا. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے آ رہی ہیں کہ ایران نے چیزیں بہت مشکل بنا دی ہیں. امریکہ کا بہت زیادہ پاورفل ہونا، ان کا بہت زیادہ ماڈرن ہونا، ان کا بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ جو اسلحہ تھا، ایران نے اس کے مقابلے میں سوفسٹیکیشن نہیں کی، انتہائی سادے طریقے سے اپنا ڈیفینس کیا، اور ابھی تک وہ تقریباً 40-45 دن ہو گئے ہیں وہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، سمندر کو اپنے سنبھال کے رکھے ہیں، اور وہ بالکل 1 انچ پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں. ان کی یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ہیں، یہ ہمارا سمندر ہے، حالانکہ وہ عالمی ہے، وہ انٹرنیشنل واٹر ہے، بھی ہم کریں گے کنٹرول، جس نے آنا تو آگے ہم سے لڑ لے. وہ تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. تو یہ تھی ایک انسائڈ جو ایک اسٹڈی تھی میری جو میں نے کی کہ کس طرح کیوں ایران اس وقت اتنا زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کہ اتنی بڑی جو دنیا کی ورلڈ کلاس نیوی ہے اس کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ اس کا جواب تھا. امید ہے یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، میں نے کہ اس پہ بات کی جائے آپ کے ساتھ.